نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. آیت نمبر 130 اور 131. فاصبر علی ما یقولون، پس آپ صبر کریں ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں، وسبح اور تسبیح بیان کریں، بحمد ربک اپنے رب کی حمد کی، قبل طلوع الشمس سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، ومن آناء اللیل اور رات کے اوقات میں، فسبح پس آپ تسبیح بیان کریں، واطراف النہار اور دن کے اطراف میں، لعلک ترضی تاکہ آپ راضی ہو جائیں، ولا تمدن اور ہرگز نہ پھیلائیں، عینیک اپنی آنکھیں، الی ما متعنا اس چیز کی طرف جو ہم نے فائدہ دیا ہے، بھی اس چیز کے ساتھ، ازواجا منہم مختلف لوگوں کو ان میں سے، زہرۃ الحیات الدنیا یہ زینت ہے دنیا کی زندگی کی، لنفتنہم فیہ تاکہ ہم امتحان لیں ان کا اس کے ذریعے، ورزق ربک خیر وابقی اور آپ کے رب کا رزق بہتر ہے اور بہت ہی پائیدار ہے. عزیزان گرامی، 16واں سپارہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 130 اور 31 دو آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے. کل گزشتہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عذاب والی آیات وعیدات کو سن کے یہ کہتے تھے کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ پہلی نافرمان قوموں پہ اللہ کے عذابات نازل ہوئے ہیں، تو یہ عذابات ہمارے اوپر نازل کیوں نہیں ہوتے؟ ٹھیک ہے جی. تو کل یہ اس بات کا جواب دیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک تو یہ کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پہ وسیع ہے، اس وجہ سے یہ بچے ہوئے، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کا وعدہ تھا کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں ہم ان کے اوپر عذاب نہیں لائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے یہ لوگ اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے تھے. اور تیسرے نمبر پہ جو بات کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم، ہر فرد، ہر جماعت کے لیے ایک وقت متعین کر رکھا، اس وقت سے نہ پہلے نہ بعد میں، وہ پورے وقت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوتا ہے، موت کا ہو، عذاب کا ہو، یا کوئی بھی جو اللہ نے لکھ دیا ہے اس سے پھر آگے پیچھے معاملات نہیں ہوتے. تو یہ گویا کہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا نہیں برسایا. باقی یہ کہ جیسے یہ مانگتے تھے عذاب تو ان کے اوپر آئے ہیں، لیکن ان کو اندازہ نہیں ہوتا. میں اور آپ بھی اگر گناہوں میں زندگی گزر رہی ہے تو پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں یہ آتی رہتی ہیں، لیکن بعض لوگ سمجھ جاتی ہیں اور بعض سمجھتے نہیں ہیں. تو مشرکین مکہ عذاب مانگتے تھے، عذاب یہی ہے کہ ذلت اور رسوائی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو میدان بدر کے اندر ذل و رسوا کیا یا نہیں کیا بھائی؟ 70 بڑے بڑے مارے گئے، اور 70 بڑے بڑے جو سردار تھے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے مل کے کیا کیا بھائی؟ قید کر لیا. احد کے میدان میں اگرچہ جانی نقصان ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی فاتح مسلمان ہی رہے. اور اس کے بعد تو پھر لا متناہی سلسلہ شروع ہوا کہ ہر جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو ہر میدان میں کامیابیاں نصیب فرمائیں. تو بہرحال یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ یہ جیسے بھی باتیں کرتے ہیں نا کہ عذاب کیوں نہیں آتا، یہ معاملات کیوں نہیں ہوتے، پر میں ان کی باتوں پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے،
تو پھر کرنا کیا ہے؟ فرمایا فاصبر علی ما یقولون، بس آپ صبر کریں ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین مکہ نے وہ کلمات کہے ہیں کہ جو ایک عام آدمی سن کر برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ تو دو جہان کے سردار تھے، اللہ کے لاڈلے محبوب تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی باتوں کو قرآن کریم میں متعدد مقامات پہ نازل فرمایا۔ 23واں سپارہ سورہ صافات آیت نمبر 36 میں ہے اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم چھوڑنے والے ہیں اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی شعر نہیں کہا، ٹھیک ہے جی، یہ کہتے دیوانہ بھی ہے معاذ اللہ اور شاعر بھی ہے۔ یہ بات پہلے نمبر پہ انہوں نے کی۔ سورہ سبا آیت نمبر 8 میں ہے افترا علی اللہ کاذبا، کہا بنایا ہے اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، یہ اس کو جنون ہے۔ یہ اللہ کی طرف باتیں منسوب کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں یہ جنون کی وجہ سے ہے ورنہ حقیقت معاذ اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ قاف سورہ صاد آیت نمبر 4 میں ہے وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، معاذ اللہ کافروں نے یہ بھی کہا کہ یہ جادوگر ہے اور معاذ اللہ جھوٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی جسمانی تکلیفیں بھی دی ہیں اور ذہنی طور پہ بھی انہوں نے کیا کیا بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان بہت زیادہ کیا ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ نے ان کی باتوں پہ صبر کرنا ہے، تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی کسی بات کا بھی جواب نہیں دیا، اور پھر یہ کہ فرمایا کہ کرنے کے کام کیا ہیں، ایک تو یہ کہ آپ صبر کریں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا تسبیح بیان کریں اپنے رب کی حمد کی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا کوئی بھی ذکر اذکار ہے، اور ساتھ فرمایا قبل طلوع الشمس، یہ کام میں اور آپ بھی ابھی کر کے ہٹے ہیں، فرمایا سورج کے طلوع ہونے سے پہلے وقبل غروبها، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، یہ دو اوقات میں اللہ فرما رہے اے محبوب آپ ہمارا ذکر کریں، ان دو اوقات میں فجر اور عصر کی نماز آ گئی، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ فجر کی، اور جو نماز ہے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم، یہ اللہ کی حمد و ثنا اور پاکی ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا قبل غروبها، سورج کے غروب ہونے سے پہلے وہ کون سی نماز پڑھی جاتی ہے بھائی؟ عصر کی نماز۔ سورج کے غروب ہونے سے پہلے کون سی نماز ہے؟ عصر کی نماز ہے۔ تو گویا یہ دو نمازوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ منافقوں پر دو نمازیں بہت بھاری ہیں، ایک فجر کی اور ایک عشاء کی۔ کون کون سی بھائی؟ ایک فجر کی اور ایک عشاء کی، یہ منافق آدمی پہ بھاری ہے، ایمان والے پہ یہ دونوں نمازیں بھاری نہیں ہے۔ اور ویسے بھی فرمایا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، فرمایا جس نے فجر کی نماز اور عشاء کی نماز دونوں جماعت کے ساتھ ادا کی تو گویا اس نے ساری رات عبادت میں گزاری ہے۔ آپ نے عشاء پڑھی، میں بھی جا کے سو گیا، آپ بھی سو گئے، ابھی اٹھے ہیں، آگے فجر پڑھی ہے، اپنی نیند پوری کی، اپنی خواہشات پوری کی، سب کچھ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جس نے فجر اور عشاء جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ یہ اللہ کے ہاں ایسا ہے کہ اس نے ساری رات عبادت میں گزاری ہے۔ تو گویا کہ یہ فجر اور عشاء یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اور پھر یہ کہ فجر اور عصر کی نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے جو فرشتے ہیں ان کی ڈیوٹیاں بھی تبدیل ہوتی ہیں۔ ادھر امام نے فجر کی نماز کے لیے اللہ اکبر کہی، رات کے فرشتے چلے گئے، اور دن کے فرشتوں نے آگے چارج کیا کر لیا بھائی، سنبھال لیا۔ ادھر عصر کی نماز کے لیے امام نے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہی، دن کے فرشتے چلے گئے اور رات کے آگے۔ یہ آنا جانا ان کے لیے تو سیکنڈوں کی کام ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے اب کتنا وقت لگتا ہوگا آسمانوں سے زمین پہ آنے پہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جا کے فرشتے پھر گواہی دیتے ہیں، اللہ جب ہم گئے تھے تیرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے جی، اور جب ہم واپس آئے ہیں اس وقت بھی کیا کر رہا تھا؟ نماز۔ یہ اس کی گواہی ہے جو نماز کا عادی ہوگا، مسیطے ورنہ کوئی نہیں۔
نماز پڑھنی کوئی نہیں، تو فرشتے پھر جا کے شکوہ بھی تو کرتے ہوں گے نا باری تعالیٰ، جس بندے کے پاس ہم گئے تھے نہ اس نے فجر پڑھی ہے نہ اس نے عصر پڑھی ہے، کسی نماز میں بھی وہ حاضر نہیں ہوا، تیرے حضور سجدہ نہیں کرتا، تو یہ فرشتوں کی شفاعت بھی ہے کہ جو بندے نماز کی عادی ہیں فرشتے جا کے کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو تم نے کس حالت میں چھوڑا ہے؟ اللہ پوچھتے ہیں باقاعدہ بھائی کہ میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کے آئے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں پروردگار ہم عصر کے وقت گئے تھے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہا تھا، اور جب ہم صبح کے وقت واپس آ رہے تھے اس وقت بھی بندہ کیا کر رہا تھا بھائی؟ نماز۔ اللہ کی یعنی شان پہ، اللہ کی قدرت پہ قربان جائے، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں بھی ایسے اوقات میں لگائی ہیں کہ دن والے فرشتے آتے ہیں تب بھی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، جا رہے ہیں فرشتے رات والے پھر بھی بندہ کیا کر رہا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے۔ اور صبح کی بھی ترتیب نہیں لگا دی، شام کی بھی، کہ فرشتے دن والے آئیں یا رات والے آئیں بندہ نماز کی حالت میں ہے۔ یہ دونوں فرشتے دونوں اوقات والے جب بھی یہ جاتے ہیں جا کے یہی سفارش کرتے ہیں اللہ تیرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کی چاہت یہ ہے کہ میرے فرشتے بھی آ کے میرے بندوں کی تعریف میرے سامنے آ کے کریں۔ تو بہرحال یہ کہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کی پابندی یہ انتہائی ضروری ہے، اور پھر عصر کی جو نماز ہے یہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی یوں سمجھو کہ اس کے گھر کے سارے افراد مارے گئے اور گھر کا سارا سامان لوٹ لیا گیا۔ اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ عصر کی نماز کو چھوڑنا نقصان کے اعتبار سے کس قدر زیادہ اہم ہے۔ یعنی گھر والے بھی ختم، گھر کا سامان بھی ختم، سارا کچھ لٹ گیا، جیسے بندے کا نقصان اس صورت میں ہوتا ہے اسی طرح عصر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے اتنا بندے کا نقصان ہوتا ہے۔ اور یہ روایت ہے بخاری اور مسلم شریف کی۔ فرمایا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، فرمایا رات کے اوقات میں، یہ رات کے اوقات میں جب کہا فسبح، بس آپ تسبیح بیان کریں، اس میں مغرب اور عشاء کی نمازیں آ گئی۔ پہلے کون سی نماز ذکر کی گئی بھائی؟ قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے فجر اور عصر کی نماز ہے، اور پھر ومن آناء اللیل، رات کے اوقات میں جب کہا گیا تو اس میں دو نمازیں کون سی آ گئی بھائی؟ جی دو نمازیں آ گئی، مغرب اور عشاء۔ فسبح، پس آپ تسبیح بیان کریں، تسبیح سے مراد حدیث مبارکہ میں آتا ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ اس کے علاوہ جو بھی تسبیحات ہے بہرحال یہ کہ اللہ کرنی چاہیے جتنا ہو سکے۔ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے اطراف میں، اس میں ظہر کی نماز آ گئی، گویا کہ آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز کا حکم بھی دیا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ آپ نمازوں کی طرف توجہ دیں، تسبیحات کی طرف توجہ دیں، ان کی لایانی باتوں کی طرف اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو بھی کہتے ہیں آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، فرمایا تاکہ آپ راضی ہو جائیں، یعنی اس بندگی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اجر اور ثواب ملے گا اس پر آپ راضی ہو جائیں گے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اور نہ پھیلائیں دونوں آنکھوں کو، إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اس چیز کی طرف جو ہم نے فائدہ دیا ہے اس چیز کے ساتھ مختلف لوگوں کو، اس میں سے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مجوسی ہیں، جو بھی ہیں ہم نے ان سب کو فائدہ دیا ہے۔ زہرۃ الحیات الدنیا، یعنی جو مال و متاع، جو کچھ اللہ نے دنیا کا زیب و زینت ان کو دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ زینت ہے، دنیا کی زندگی، کوٹھیاں، بنگلے، کاریں، باغات، سونا چاندی، آپ ان کی طرف توجہ نہ کریں، یہ دنیا کی زینت ہے اور سب عارضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرمایا، قارون کو اتنا خزانہ دیا تھا کہ اس خزانے کی چابیوں کو ایک اچھی خاصی جماعت اٹھاتی تھی، جب گھوڑے پر سوار ہو کر باہر نکلتا تھا تو آگے پیچھے نوکر چاکر ہوتے تھے، بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نکلتا تھا، جیسے آج کل ہمارے افسران بالا ہے۔ لیکن یہ کہ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، سورہ قصص آیت نمبر 79 میں ہے، کچھ لوگ دنیا پرست وہ دیکھ کر یہ کہتے تھے کاش ہمارے لیے بھی وہی کچھ ہوتا جو اللہ تعالیٰ نے قارون کو دیا ہے۔
یہ خواہش اور تمنا کرتے تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فخسفنا بہ وبدارہ الارض، پھر ہم نے اس قارون کو دنسا دیا زمین میں اور اس کے گھر کو بھی، تو فرمایا اس وقت لوگ یہ کہتے تھے الحمدللہ اچھا ہوا جو یہ نعمتیں ہمیں نہیں ملی۔ ٹھیک ہے جی، بعض دفعہ بظاہر کسی کے ٹھاٹ باڑ کو دیکھ کے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ جو اللہ نے اس کو دیا مجھے بھی مل جاتا، پتہ نہیں اس کا انجام کیسا ہوگا۔ بھائی اللہ نے جس کو جہاں پہ رکھا ہے اسی وہی پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا جو فیصلہ میرے حق میں ہے وہی بہتر ہے، اگرچہ مجھے اس کی حکمت کا پتہ ہے یا پتہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ لنفتنہم فی، تاکہ ہم امتحان لیں ان کا اس کے ذریعے سے کہ یہ مال و متاع ملنے کے بعد کون اچھے کام کرتا ہے اور کون برے کام کرتا ہے۔ ورزق ربک خیر وابقا، اور آپ کے رب کا رزق بہتر ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ملے گا اور وہی پائیدار ہے۔ قیامت والے دن اور جنت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو روزیاں ملیں گی، پھل ملیں گے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ جنت کی نعمتیں دنیا کے انعامات سے، دنیا کی نعمتوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہیں، نہ ختم ہونے والے ہیں۔ تو اس لیے اگر دنیا کی زندگی میں اگر تھوڑی بہت تنگی بھی آ جاتی ہے تو اس پہ صبر کر لینا چاہیے۔ کافروں کے پاس دیکھا کہ سب کچھ ہے، ایمان والوں کے پاس اگرچہ کم ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، یہ عارضی ہے۔ جو اصل ملنے والا ہے ایمان والے کو آخرت میں جنت اور اس کی نعمتوں کی صورت میں جب وہ ملے گا پھر بندہ شکر ادا کرے گا کہ دنیا میں ان کو جو ملا کافروں کو آج یہ جہنم کا ایندھن بنے ہیں۔ اگرچہ دنیا میں تنگی ہوئی تھی لیکن آج اتنی اللہ نے آسانیاں عطا فرما دی ہیں کہ دنیا کی تکلیفیں ساری کیا کر دی بھائی، بلا دی گئی ہیں۔ اس لیے عارضی کسی کو دیکھ کے دل کے اندر یہ خیالات نہیں آنا چاہیے کہ اس کو ملا ہے مجھے کیوں نہیں ملا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق